تو آج ہم بات کر رہے ہیں اس مانوس دائرے کی جسے کمفرٹ زون کہتے ہیں، یعنی وہ نفسیاتی جگہ جہاں سب کچھ جانا پہچانا سا لگتا ہے، محفوظ، قابو میں۔ جی بالکل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی وہ جگہ ہے جہاں ہم ترقی کرتے ہیں؟ آج ہم ذرا گہرائی میں جائیں گے، مختلف ذرائع کی روشنی میں، جیسے فوربس، ٹائنی بدھا، ویکیپیڈیا۔ ہاں، ریڈٹ پر بھی کافی بات ہوتی ہے اس کی۔ صحیح۔ ان سب کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ اس دائرے سے باہر نکلنا کیوں ضروری ہے اور کیسے ممکن ہے۔ اور یہ ہے بھی بڑا دلچسپ تضاد نا۔ ایک طرف تو یہ سکون اور وہ تحفظ والی فیلنگ دیتا ہے، ویکیپیڈیا وغیرہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ پریشانی کم ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف یہی جگہ اکثر ہماری اصل گروتھ، کچھ نیا سیکھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ رکاوٹ کیسے کام کرتی ہے اور اس سے نکلنے کے طریقے کیا ہیں۔ اچھا، تو پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا نفسیاتی طور پر۔ ویکیپیڈیا کہتا ہے یہ وہ ذہنی حالت ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ماحول اپنے کنٹرول میں ہے، ہاں، قابو میں ہے، جسے ٹینشن کم رہتی ہے۔ ایک ماہر ہیں جوڈتھ بارڈاک، وہ اسے کہتی ہیں اضطراب سے پاک پوزیشن۔ سننے میں تو بڑا زبردست لگتا ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اصل زندگی کی جو ترقی ہے، نئی چیزیں سیکھنا، اپنی صلاحیتوں کو آپ کہہ لیں کہ نکھارنا، وہ اکثر اسی سکون والے دائرے سے باہر ہی ہوتا ہے۔ اچھا؟ ہاں، جیسے آئی بی ایم کی سابق سی ای او جینی رومیٹی، ان کا ایک مشہور قول ہے کہ ترقی اور سکون کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا، بڑی اچھی مثال تھی جسم کے پٹھوں کی، کہ اگر انہیں چیلنج نہ کریں تو وہ مضبوط نہیں ہوتے، الٹا کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور تحقیق یہ بھی کہتی ہے نا کہ کمفرٹ زون سے تھوڑا سا باہر، جسے ایلسڈیر وائٹ نے کہا ہے بہترین کارکردگی کا زون، آپٹیمل پرفارمنس زون۔ جی ہاں، وہ اصل میں ہماری کارکردگی کو بڑھا سکتا ہے۔ مطلب تھوڑا سا تناؤ، وہ بہترین اضطراب۔ آپٹیمل اینگزائٹی، ہاں وہ فائدہ مند ہے، لیکن زیادہ آگے نکل جائیں تو پھر وہ خطرناک زون آ جاتا ہے جہاں کارکردگی ایک دم گر جاتی ہے۔ تو یہ بیلنس کیسے بنے گا؟ یہی تو اصل چیلنج ہے، اور اس بیلنس کو جو چیز سب سے زیادہ خراب کرتی ہے نا، وہ ہے خوف۔ خوف؟ جی، تقریباً سارے ذرائع اس پر متفق ہیں۔ ناکامی کا خوف، کچھ نیا کرنے کا خوف، انجان کا خوف، لوگ کیا کہیں گے اس کا خوف۔ اچھا۔ ایک ذریعہ ہے وینیسا وان ایڈورڈز کا یوٹیوب چینل۔ وہ تو کمفرٹ زون کے فوراً بعد والے سٹیج کو باقاعدہ نام دیتی ہیں خوف کا زون۔ فیئر زون؟ جی، فیئر زون۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمت کر کے اس خوف کے زون سے نکل جائے تو پھر کچھ امید بھی ہے آگے؟ بالکل، امید کیوں نہیں ہے۔ اسی چینل کے مطابق خوف کے زون کے بعد آتا ہے سیکھنے کا زون، یعنی لرننگ زون۔ اچھا۔ اور پھر آتا ہے نشوونما کا زون، گروتھ زون۔ اور جب کوئی وہاں پہنچتا ہے نا، تو فائدے بہت واضح ہیں۔ کیا فائدے ہوتے؟ دیکھیں، مختلف گائیڈز اور مضامین بتاتے ہیں کہ خود آگاہی بڑھتی ہے، نئی مہارتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، انسان زیادہ لچکدار بنتا ہے، تبدیلی کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، تخلیقی صلاحیتیں جاگتی ہیں، اور وہ چیزیں ممکن لگنے لگتی ہیں جو پہلے بالکل ناممکن لگتی تھیں۔ آپ نے ناکامی کے خوف کا ذکر کیا تھا، کیا یہ ذرائع ناکامی کو بھی کسی مثبت نظر سے دیکھتے ہیں؟ یقیناً، یقیناً، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کئی جگہوں پر، خاص طور پر ٹائنی بدھا جیسے پلیٹ فارمز پر، یہ بات ملتی ہے کہ ناکامی اس سفر کا حصہ ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اچھا۔ جیہم بیری کا ایک کال ہے نا، ہم سب ناکام ہیں، کم از کم ہم میں سے بہترین لوگ۔ واہ! مطلب یہ ہے کہ کوشش کرنا وہ اصل بات ہے۔ بلکہ فوربس میں کیریئر گروتھ پر ایک مضمون تھا، وہ کہتا ہے کہ خاص طور پر ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں اگر کوئی کبھی ناکام ہو ہی نہیں رہا تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں اتنا پھنسا ہوا ہے کہ شاید اپنی اہمیت کھو رہا ہے۔ یہ تو گہری بات ہے۔ تو اگر کوئی فیصلہ کر لے کہ بھئی نکلنا ہے اس دائرے سے، تو عملی قدم کیا ہوں؟ ذرائع کیا مشورہ دیتے ہیں، خاص طور پر جب وہ خوف والی کیفیت ہو؟ دیکھیں، تقریباً تمام ذرائع نا ایک بات پر ضرور متفق ہیں: چھوٹے قدم اٹھائیں، بیبی سٹیپس۔ چھوٹے قدم؟ جی، فوربس ہوں، گائیڈز ہوں، یہاں تک کہ ریڈٹ پر لوگوں کے ذاتی تجربات، سب یہی کہتے ہیں: روزانہ کوئی ایک چھوٹا سا معمولی سا کام جو روٹین سے ہٹ کر ہو۔ مثلاً؟
مثلاً دفتر جانے کا راستہ بدل لیں، کسی اجنبی کو دیکھ کر مسکرا دیں یا ہلکی سی بات کر لیں، کوئی نئی ڈش ٹرائی کر لیں یا کوئی آن لائن کورس یا کلاس لے لیں جس میں صرف دلچسپی ہو، چاہے اس کا کوئی فوری فائدہ نہ نظر آ رہا ہو۔ یہ تو لگتا ہے کیا جا سکتا ہے۔ کوئی اور حکمت عملی ہے؟ ہاں کئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ منصوبہ بنائیں لیکن تھوڑا لچکدار رہیں۔ دوسرا، خود کو جواب دہ بنائیں، کسی دوست کو بتا دیں کہ میں یہ کرنے لگا ہوں تاکہ ٹال مٹول نہ ہو۔ بالکل، اور مثبت رویہ رکھیں۔ ایک مشورہ جو مجھے بہت دلچسپ لگا وہ تھا ڈو اٹ اسکیئرڈ۔ مطلب اگر ڈر لگ رہا ہے تو ڈرتے ڈرتے ہی کر گزریں، انتظار نہ کریں کہ ڈر ختم ہوگا۔ ناکامی کو برا نہ سمجھیں، اسے سیکھنے کا موقع سمجھیں۔ ایک گائیڈ میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ کسی ایسی چیز کے لیے ہاں کہہ دیں جس کا آپ کو ٹھیک سے پتہ بھی نہ ہو کہ اسے کرنا کیسے ہے۔ یہ تو چیلنجنگ ہے۔ لیکن اسی سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ یا بہت ہی چھوٹی چیزیں، جیسے کسی دوست سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے ریسٹورانٹ میں آرڈر کر دیں، یا کوئی ایسا میوزک سنیں جو آپ عام طور پر نہیں سنتے۔ ماحول بدلنے کا بھی کچھ ذکر تھا کہ صرف جگہ بدلنے سے بھی فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل، ایک مضمون تھا آزادی کی کنجی، اس میں یہ بات خاص طور پر لکھی تھی کہ بعض اوقات صرف اپنے کمرے یا دفتر سے نکل کر کسی پارک میں یا کافی شاپ میں بیٹھنے سے بھی سوچ کے نئے راستے کھلتے ہیں۔ یہ دماغی طور پر باہر نکلنے کا ایک پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سفر یہ کبھی ختم نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ آپ ایک کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں تو ایک نیا تھوڑا بڑا کمفرٹ زون بن جاتا ہے۔ اچھا جی، لائف بائی ڈیانا اور دوسرے گائیڈز یہی بتاتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آگے بڑھتے رہنا ہے، رفتار کم ہو تو کوئی بات نہیں۔ نیوزی لینڈ ریڈ کراس جیسے ادارے تو اس عمل میں لچک یعنی ریزیلینس پیدا کرنے پر بہت زور دیتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو کمفرٹ زون اگرچہ آرام دہ ہے، پر حقیقی زندگی کے جو تجربات ہیں، سیکھنے کے مواقع ہیں، ترقی ہے، وہ اکثر اس کی حدوں سے باہر ہی ملتی ہے۔ بالکل، یہ قدم اٹھانا شروع میں خوفناک لگ سکتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر، ناکامی کو ایک سبق سمجھ کر اور مثبت سوچ کے ساتھ اس دائرے کو آہستہ آہستہ بڑا کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ نیل ڈونلڈ والش نے کہا تھا، زندگی آپ کے کمفرٹ زون کے اختتام پر شروع ہوتی ہے۔ جی، اور جاتے جاتے ہمارے ذرائع ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سب کے لیے سوچنے کو۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ کون سا ایک چھوٹا سا، شاید بالکل معمولی سا قدم ہے جو آج یا اس ہفتے اپنے مانوس دائرے سے باہر نکلنے کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے۔ شاید صرف کسی نئی گلی سے گزر جانا، یا کسی ایسے شخص کا شکریہ ادا کرنا جس سے روز سامنا ہوتا ہے مگر کبھی بات نہیں کی، بس کچھ چھوٹا سا۔